میرا سوال ہے کہ اسلام کا غلبہ اول آئیڈیل قائد اور آئیڈیل انصار کے ہاتھوں ہوا تو بھی 30 سال تک سسٹین کر سکا. اب یقیناً نہ ویسا قائد ہوگا نہ ویسے انصار، تو ایسے میں جو غلبہ اسلام ہوگا وہ اس سے بھی کم مدت سسٹین کر پائے گا. تو کیا محنت ورث ہے؟ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں سٹیج پر آ کر تو کم سے کم آپ حضرات کو محسوس ہو کہ اس قافلے میں شمولیت جو ہے اس کے کچھ ظاہری تقاضے بھی ہیں اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے یہ بات آپ نے جو فرمائی ہے صحیح ہے. آئیڈیل قائد، آئیڈیل قوم، آئیڈیل انصار، نظام صرف 30 برس. اس کا ایک جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں کہ در حقیقت یہ بہت آؤٹ آف پروپورشن جمپ تھی بالکل حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے. ورنہ ابھی انسان کا جو اجتماعی شعور ہے اس درجے تک نہیں پہنچا تھا کہ سسٹین کر سکتا. وہ آئیڈیل قائد اور آئیڈیل قوم محمد رسول اللہ والذین معہ وہ اتنے آئیڈیل تھے کہ انہوں نے آؤٹ آف پروپورشن جو ہے یہ چھلانگ لگوا دی. اچھا اب اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے. اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے تربیت کے ہمارے پاس وسائل و ذرائع ہیں وہ وہاں نہیں تھے. قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ میں کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہر جگہ سے لوگ آئیں اور یہاں پر رہیں. کتنے بڑے پیمانے پر یہ ممکن تھا. تربیت کیا ہوئی مکہ کے اندر مہاجرین کی یا پھر مدینے میں جو انصار تھے. باقی پورے ملک کے لوگوں کی تربیت ہوئی نہیں تھی، سرے سے ہوئی سکتی نہیں. آج آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہیں، ابلاغ کے ذریعے ہیں، آپ کے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. لوگ یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ذہنی غذا حاصل کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے، اور نمبر 2 اب انسان کا اجتماعی شعور بھی وہاں آ گیا ہے کہ اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے اتنی زیادہ جو ہے ان کے ساتھ فرق و تفاوت والی بات نہیں رہی. انسانی مساوات، انسانی حریت، اس کے تو تمام کے تمام قائل ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ان ویلیوز کو جن نظاموں کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں حاصل کرنا، اس کے اندر جو ہے ٹھوکریں کھاتے ہیں، عدم توازن ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ قافلہ رواں دواں تو اسی سمت میں ہے. جیسے کہ اقبال کے وہ 2 اشعار بارہا میں نے آپ کو سنائے. ہر کو جا بینی جہاز رنگو بو آنکھ یا خاکش برویا دارو یاد نور مصطفیٰ اورا بحث یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ. سب سے بڑی بات جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ ریاست اور حکومت کا فرق وہ اس وقت نہیں تھا، آج ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نواز شریف صاحب سے ہم تو خیر شریفانہ زبان میں اختلاف کرتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیں گے، ننگی گالیاں دیں گے، انہیں حق حاصل ہے. کوئی ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ نہیں لگا دے گا کہ نواز شریف کو گندی گالی دے دی بغاوت کا مقدمہ لگا دے. جبکہ اس ریاست میں یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص کھڑا ہوا اس نے تنقید کی وہ باغی ہو گئے. تو بڑا فرق ہے، اور اس میں یقیناً اب جب یہ نظام آئے گا، ویسے آخری بات وہ بھی دائم و قائم نہیں رہے گا، اس میں بھی زوال آئے گا. چنانچہ قیامت پھر آئے گی جبکہ اس پورے نظام کے دنیا میں گلوبل ڈومینیشن کے بعد پھر زوال آ جائے گا، پھر قیامت.